بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریش کی بدسلوکیاں۔ دوستوں، مکہ میں ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کے گھر میں ایک دیوار کا فاصلہ تھا۔ اس کے علاوہ حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط وغیرہ آپ کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی آپ کو آرام نہیں کرنے دیتے تھے۔ آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا اوج آپ پر پھینک دیتے۔ کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیا پر غلاظت پھینک دیتے۔ آپ باہر نکل کر فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی جمیل، جو کہ ابو سفیان کی بہن تھی، اس نے تو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا کہ یہ رات کو آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی، تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے اور آپ زخمی ہو جائیں۔ دوستو، ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سر بازار آپ کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک نے آپ کا سر دھویا اور رو پڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روتے دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے بیٹی، رو مت، اللہ تمہارے باپ کا حامی و ناصر ہے۔ دوستو، ابو لہب کے خشتے باطن کا یہ حال تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کی بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو، آج محمد بے نام و نشان ہو گئے۔ دوستو، نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ نبوت کے بعد جب آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم حضور کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی۔ عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ ایک روز آپ کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدایا، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوران سفر ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو عتیبہ کے باپ نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا انتظام کرو، کیونکہ مجھے محمد کے بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیے اور خود آرام سے سو گئے۔ رات کو ایک شیر آیا اور ان اونٹوں سے گزرتا ہوا عتیبہ کو چیر پاڑ کر چلا گیا۔ تو اس طرح عتیبہ اپنے انجام کو پہنچا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں۔